بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجنے محمد علیہ. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، ان کا بالکل اپنا ہے. اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے، تزکیہ کرے ان کا، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اور محمد وآل محمد ایسا بھی ہے، صلوات. تھوڑا سا آگے کر کے ایسے کر کے رکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ اب پیچ کرے گا. تاکہ وہ اس کی ٹیم بھی چینج کر دے. اچھا. حضرات، کل میں نے ایک سلسلہ بیان شروع کیا جو اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہے، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت کو دیکھ کے تین چیزیں سامنے کی سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں رسول کے خاندان کا تذکرہ ہے، دوسرے یہ کہ اس میں رسول کے فرائض کا تذکرہ ہے کہ رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں اور کیا کام انجام دینا ہے اسے، اور تیسری چیز جو اس کے اندر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے کے حالات کا تذکرہ ہے کہ جب رسول بھیجے گئے اس وقت میں کون سے حالات تھے اور کس طرح دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی جو سرور کائنات تشریف لائے. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ خاندان رسالت کے سلسلے میں مسلمان مورخین نے خود بے انتہا گمراہیاں پھیلائیں اور بے انتہا غلط طریقے سے اس کو پیش کیا. اور یہ چیز صرف اس لیے ہوئی کہ اسلام کی تاریخ جو مرتب ہوئی سب سے پہلی وہ بنی امیہ کے زیر سایہ مرتب ہوئی. بنی امیہ پہلی بادشاہت جو قائم ہوئی عالم اسلام میں وہ بنی امیہ کی بادشاہت تھی. پہلا اقتدار جو باقاعدہ اسلام میں قائم ہوا وہ بنی امیہ کا اقتدار تھا، اور بنی امیہ وہی تھے جو اسلام آنے کے بعد 20 برس تک رسول اللہ سے لوٹتے رہے. تو وہ لوگ جو 20 برس تک رسول کے خون کے پیاسے رہے وہی تھوڑے دنوں کے بعد اسلام کے محافظ بن کے سامنے آئے. غور طلب بات یہ ہے
کہ کسی تعصب یا کسی مخالفت یا کسی عداوت کا یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا کون سا سانحہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے زحمتیں اٹھائی تھیں اور محنتیں کی تھیں اور جانیں دی تھیں اور قربانیاں پیش کی تھیں وہ الگ کر دیے گئے، بلکہ قتل کیے گئے، قید کیے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے تھے، فساد کیے تھے، ہنگامے کیے تھے، وہی برسر اقتدار آ گئے۔ جبکہ یہ دین ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس کو دین کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو دین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مجھے بخدا کوئی شکایت کسی سے نہ ہو اگر کہا جائے کہ یہ سب کچھ حکومت و سیاست تھا، اس لیے کہ حکومت و سیاست کا مزاج ہی یہ ہے کہ جہاں پر موقع مل جائے فائدہ اٹھا لو، دوست سے زندگی بھر کی دوستی ختم کر دو، جہاں تمہارے راستے میں کوئی کانٹا آئے ہٹا دو۔ یہ حکومت کا مزاج ہے مگر دین کا مزاج نہیں ہے۔ وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا، کسی کو بے گناہ قتل کر دینا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سب مزاج حکومت میں شامل ہے، مزاج نبوت میں نہیں شامل ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں اندیشہ ناک صورتحال یہ ہے کہ وہ چیز مزاج نبوت میں شامل دکھائی جا رہی ہے جو مزاج حکومت تھا۔ میرے دوستو، حکومت ایک الگ شے ہے، نبوت ایک الگ شے ہے۔ بہت سی وہ چیزیں جو حکومت کے لیے جائز ہیں نبوت کے لیے نہیں جائز ہیں۔ بہت سی وہ چیزیں جن سے نبوت متاثر نہیں ہوتی، کچھ اثر نہیں پڑتا نبوت کی شان پر، حکومت چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی رسیوں میں باندھ کے آگ میں ڈالا جائے، اس کو بادشاہ کوئی نہیں کہے گا۔ حکومت ایسے آدمی کو اپنا سربراہ نہیں مانتی جو اتنا مجبور ہو کہ لوگ اس کو رسیوں میں باندھ کے آگ میں ڈال دیں۔ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ایک مجبور انسان ہے جو اپنے خاندان والوں کو، اپنے قوم قبیلے کو لیے ہوئے چپکے سے نکل جائے جان بچا کے اپنی کہیں باہر۔ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ جو کسی بات جائے وہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات۔ جو رات کے اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے وہ بادشاہ نہیں کہا جائے گا دنیا میں۔ یہ چیزیں مزاج حکومت سے میل نہیں کھاتی مگر مزاج رسالت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جناب موسیٰ دریا سے لے کے اپنے خاندان والوں کو اور اپنے ساتھیوں کو نکل رہے ہیں، جناب عیسیٰ کے لیے سولی آ رہی ہے، سرور کائنات جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں ہجرت فرما کے، جناب یوسف بیچے جا رہے ہیں بازار میں، لیکن ان کی نبوت کے دامن پر ذرا سا دھبا بھی نہیں ہے۔ اب آئیے، شراب کے جام چڑھاتا رہے، بے گناہوں کو قتل کرتا رہے، وعدے کر کے مکرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، بادشاہت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بادشاہت پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر فوج قابو میں ہے، رعایا کنٹرول میں ہے، خزانے پر اپنا قبضہ ہے، ہمارے حکم نافذ ہو رہے ہیں تو ہم بادشاہ ہیں۔ اب اس سے بحث نہیں کہ ہم شراب پی رہے ہیں، کہ جوا کھیل رہے ہیں، کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا بادشاہت پر۔ لیکن نبوت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جمع ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، ذرا سا ایک بعض مسئلے ایسے ہیں کہ جس کو سمجھنے میں ہم لوگ دوہری اینک استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کو ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ فرمایا ہم نے جو جس طرح کا آدمی ہے اس کو اس اینگل سے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ میری ایک پرانی مثال ہے، اس کو دہرا دوں کہ رمضان کے مہینے میں لندن آیا ہوا تھا، تو جب میرے دوستوں نے سنا کہ اطہر صاحب لندن آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ کو افطار کے لیے بلا لیا، اور جن صاحب نے بلایا دو چار آدمی میرے ساتھ تھے ان کو بھی بلا لیا۔ میں افطار کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا۔ تو افطار کا وقت اس زمانے میں لندن میں مثلاً 6 بجے آتا تھا، میں وہاں 5 بجے پہنچ گیا۔ انہوں نے بڑا عمدہ افطار کا انتظام کیا تھا، ایک روم میں باقاعدہ بہت اعلیٰ درجے کی قیمتی اور مہنگی اور بہت مزیدار ٹیسٹی افطاری جو تھی وہ سب انہوں نے رکھی تھی۔
مگر افطار کا وقت آتا تھا 6 بجے، شام کو 6 بجے افطار کا وقت ہوتا تھا۔ 5:30 بجے کچھ نوجوان لڑکے آئے اور اسی روم میں چلے گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ تو صاحب خانہ نے اور ان کے گھر والوں نے کہا اطہر صاحب وہاں افطار شروع ہو گیا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی کہاں۔ میں جیسے بیٹھا تھا بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں وہاں گیا تو تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا، کچھ سوکھے ہوئے ابلے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی وہاں۔ تو وہاں کے اوپر جناب میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، یہ ان کا نہیں، وہ اصل میں آپ کو ذرا سلو ہو گئے آپ، ہم نے آپ سے اس وقت کہا تھا اگر اس وقت آپ آ جاتے تو لڑکوں کی ہمت نہ پڑتی آپ کے آگے بڑھ جانے کی، پہلی پلیٹ افطاری کی آپ ہی کو ملتی، لیکن آپ نے ذرا دیر کر دی، لڑکے تیز تھے، انہوں نے پہلے افطار کر لیا۔ اب آپ سے میں کیسے بتاؤں کہ میں روزے سے تھا، کیا افطاری کے لیے روزہ تول دیتا؟ عزیزان گرامی یہی مسئلہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ذرا سلو تھے، ان کے مخالف ذرا تیز تھے، وہ لے گئے، علی بیٹھے رہے۔ علی کیا حکومت کے لیے اسلام تول دیتے؟ صلوات بھیجنے محمد والے۔ کیا حکومت کے لیے اسلام تول دیتے؟ علی کیا کرتے آخر مجھے بتائیے۔ اچھا اسی طرح سے الٹ کے بھی اس تصویر کو دیکھ لیجئے، کیوں کہا ارے جناب سیدہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا ٹکڑا ہے، جن کی تعظیم کو اٹھتے تھے، ان سے گواہ طلب کیے۔ ہاں ارے عقل میں آنے والی بات ہے، بتائیے کیا غضب ہوا۔ امام حسین جو رسول کے سینے پر سوتے تھے، جو رسول کے گوش پر بیٹھتے تھے، جن کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ان کو شہید کر دیا۔ ہاں سوچیے آپ کتنا بڑا غضب ہے۔ یہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ مذہبی باتیں کر رہے ہیں حکومت والوں سے۔ حکومت کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہے، نہ رسالت کچھ ہے، نہ امامت کچھ ہے، نہ قیامت کچھ ہے، وہاں حکومت سب کچھ ہے۔ کیسے رسول اور کیسے آل رسول، نہ رسول سے مطلب ہے نہ آل رسول سے مطلب ہے، پاور آنا چاہیے ہمارے پاس۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی اسلام کا جہاں تک سوال ہے تو اسلام خالی بینر کا کام دیتا ہے، اسلام ٹریڈ مارک ہے۔ جیسے کسی کمپنی کا مال بک رہا ہو تو اسی کا وہ ٹھپا لگا کے ٹریڈ مارک جو کہلاتا ہے وہ لوگ اپنا نقلی مال بنا کے بیچ لیتے ہیں۔ ان کا فلاں کمپنی کا ہے، کہا ہاں دیکھو ان کا حال آئیے۔ اب جو کچھ بھی ہو اس کے اندر کمپنی کا تو نام بکتا ہے، اس لیے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اگر کہیں گے کہ نہیں ہے تو پھر مال بکے گا نہیں، اگر کہیں گے کہ اسلام نہیں ہے تو مال بکے گا نہیں۔ لیکن اب آپ انالیسس کیجئے کہ اسلام ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ ابھی جو بات پڑھی جا رہی تھی مجلس میں کہ امام حسن کی موجودگی میں حاکم شام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، یہ اتنی سی بات نہیں ہے عزیزان گرامی جس کو جلدی سے پڑھ کے ہم نکل جائیں، اس پر ٹھہر کے غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ اس وقت مجھے پڑھنے کا نہیں ہے کہ یہ خلافت راشدہ کا طلسم جو ہے یہ بنی امیہ کے زمانے کا بنا ہوا ہے ہی نہیں، یہ بنی عباس نے بنایا ہے۔ اس کے لیے میری پوری ریسرچ اور پوری تحقیق ہے، چاہے 150 روایتیں آپ لا کے میرے سامنے رکھ دیجئے، سب بنی عباس نے تیار کرائی ہیں اور بنی عباس نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے لوگوں کے اندر۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا کوئی کنسپٹ بنی امیہ کے عہد میں نہیں تھا، اور ہمارا ہم نے یہ پولیٹیکل ہے،
یہ لفظ خلافت راشدہ جو ہے یہ پولیٹیکل ہے، اور یہ سیاست جو ہے یہ بنی امیہ کی کھیلی ہوئی سیاست نہیں ہے، یہ بنی عباس کی کھیلی ہوئی سیاست ہے۔ فرمایا ہم نے یہ چیز، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، یہ مجھے اس وقت پڑھنا ہی نہیں ہے بالکل، لیکن یہ کہ میں کان میں بچوں کے بات ڈال دوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاست کا کھیل ہے خلافت راشدہ کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، جس کو آج ہم آپ سب مانتے ہیں۔ خلافت راشدہ آرتھوڈاکس کیلف یا جن الفاظ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرتے ہوں وہ جو بھی ہو، بہرحال یہ بنی امیہ کے زمانے میں نہ راشدہ کا کوئی تصور تھا، نہ آرتھوڈاکس کیلف کا اس کا کوئی ٹرانسلیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ چیز تھی ہی نہیں بالکل سرے سے۔ اور دلیلیں کتابوں سے تو میرے پاس ہیں، وہ میں الگ دے دوں گا آپ کو، لیکن میں ایک ایسی سامنے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کے بعد پھر کوئی انکار نہ ہو کسی کو۔ آج وہ لوگ جو خلافت راشدہ کو مانتے ہیں ان سے کہیے کسی بھی چار خلفاء میں سے کسی خلیفہ کو برا کہنا کیسا ہے؟ جو چار خلفاء راشد گزرے ہیں ان میں سے کسی کو برا کہنا کیسا عمل ہے، یہ بتاؤ تم۔ تو کہیں گے بہت غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے اور بالکل غلط ہے، اور سب بزرگان اسلام ہیں اور ایسے ویسے۔ تو اگر عہد بنی امیہ میں خلافت راشدہ کا کوئی کنسپٹ ہوتا تو ممبروں پر جب علی برے کہے جا رہے تھے تو کوئی تو کہتا خلیفہ راشد کو کیوں برا کہا جا رہا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے خلافت راشدہ کیا چیز ہے اور اس کے پیچھے سیاسی گیم کیا تھا؟ یہ مجھ سے سنیے، میں آپ کو بتاؤں گا سیاسی گیم کیا تھا۔ جس طرح علی کا حق چھینا بنی امیہ نے، ویسے ہی علی کا حق چھینا بنی عباس نے۔ غصب حق میں کوئی فرق نہیں تھا، غصب حق میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو حق مولا علی کا تھا وہی حق امام حسن کا تھا، وہی حق امام حسین کا تھا، وہی حق امام جعفر صادق کا تھا۔ تو بنی امیہ بھی حق امام کے غاصب تھے اور بنی عباس بھی حق امام کے غاصب تھے۔ تو جہاں تک حق چھیننے کا سوال ہے دونوں ایک تھے، ٹھیک ہے، غور فرمائیے گا، دونوں ایک تھے۔ لیکن سیاسی چکر یہ تھا کہ جو پارٹی جس پارٹی سے حکومت چھینتی ہے اس پارٹی کی برائی بھی کرتی ہے کہ وہ پارٹی غلط تھی، ہم صحیح ہیں۔ یہ آج تک کی سیاسی دنیا میں ہو رہا ہے، آج تک کی سیاسی دنیا میں ہو رہا ہے کہ اس پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس پارٹی کی آ گئی، انہوں نے کہا اس میں بڑا کرپشن تھا اور انکوائری کمیشن بٹھاؤ اور یہ کرو وہ کرو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو جانے نہ دینا ہو، فلاں کا پاسپورٹ ضبط کرو۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، اس زمانے میں ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو جو پارٹی جس پارٹی سے اقتدار چھینتی ہے یا جو بادشاہ جس بادشاہ سے اقتدار چھینتا ہے اس کے اندر برائیاں دکھاتا ہے۔ بنی امیہ سے اقتدار چھینا بنی عباس نے، اقتدار چھینا کس پروپیگنڈے کے اوپر؟ خون حسین کے نام پر، خون حسین کے نام پر اقتدار چھینا کہ بنی امیہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، لہذا ان سے اقتدار چھینو، ان کو ڈی تھرون کرو، ان کو ہٹاؤ، ان کو نکالو، اس لیے کہ یہ قاتلان حسین ہیں، یہ قاتلان حسین ہیں، یہ ہٹائے جائیں، یہ نکالے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس بات پر کان دھرے اور لوگ اس بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بنی امیہ کا ساتھ چھوڑا اور بنی عباس کا اقتدار بنا۔ اب سنیے گا چکر کیا ہے اس کے اندر، میں آپ کو سیاسی کھیل سنانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے چکر۔ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب بنی عباس کا پہلا بادشاہ بیٹھا تخت اقتدار پر، ابو العباس صفا جس کا نام تھا، منصور دوانقی کے پہلے جو بادشاہ ہوا، پہلا کنگ بنی عباس کا جو تھا اس کا نام تھا ابو العباس، اور صفا کہتے ہیں خون بہانے والے کو۔ صفا اس کا لقب پڑ گیا، اس کا نام نہیں تھا۔
تاریخ میں ابو العباس صفا لکھا رہتا ہے. تو صفا ہمارے اردو نوئنگ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ نام کا جز ہے. نام کا جز نہیں ہے. صفا مانے بہت زیادہ خون بہانے والا. سمجھے آپ؟ تو جس وقت اس نے پہلا دربار کیا ہے تو اس دربار میں بڑے بڑے بنی امیہ کے آفیسرز اور بڑے بڑے لارڈز اور وہ بہت بڑے بڑے لوگ جو قتل نہیں کیے جا سکے تھے وہ دربار میں موجود تھے. اس نے ایک پلان بنایا اور پلان بنانے کے بعد جب یہ بیٹھا تخت کے اوپر، دیکھیے آپ سیاست کا کھیل دیکھیے گا کیا ہے. جب یہ بیٹھا تخت کے اوپر تو اس نے اور ایک آدمی اس کا لگا ہوا تھا جو اس کے بات کا جواب دیتا تھا. تو اس نے آواز دی کہ بلاؤ علی کو آن کے اپنا حق لے جائیں. اب اقتدار ہمارے پاس آ گیا ہے، بلاؤ علی کو آن کے اپنا حق لے جائیں. جب اس نے یہ آواز دی تخت کے اوپر بیٹھ کے کہ ہمارے پاس اب اقتدار آ گیا ہے، علی کو بلاؤ اپنا حق لے جائیں، تو وہ آدمی کھڑا ہوا. اس نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ علی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، وہ شہید کر دیے گئے اور بنی امیہ نے ان کے قتل کی سازش کی تھی اور ایک آدمی کو تیار کر کے بھیجا تھا. وہ مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کر دیے گئے. علی اپنا حق لینے کے لیے اس وقت زندہ موجود نہیں ہے. انہوں نے دوسری آواز دی، اچھا تو ان کے بیٹے حسن کو بلاؤ وہ اپنا حق لے جائیں. ان کا حسن کو بنی امیہ نے زہر دے دیا اور قتل کر دیا. حسن موجود نہیں ہے. کہ اچھا ان کے چھوٹے بیٹے حسین کو بلاؤ وہ اپنا حق لے جائیں. اب وہ کھڑا ہوا، اس نے بہت درد کے ساتھ شہادت امام حسین سنائی. بڑے دردناک انداز میں، وہ بولنے والا آدمی تھا جو جواب دے رہا تھا، وہ ٹرینڈ آدمی تھا. انہوں نے بڑے دردناک انداز میں شہادت امام حسین سنائی. اور جب شہادت امام حسین سنا چکا تو اس نے کہا اچھا ان کے بیٹے علی اکبر کو بلاؤ وہ لے جائیں. تو اس نے حضرت علی اکبر کی شہادت بہت دردناک انداز میں بیان کی. اس نے کہا اچھا ان کے چھوٹے بھائی علی اصغر کو بلاؤ وہ اپنا حق لے جائیں. اس نے بڑے دردناک انداز میں شہادت جناب علی اصغر بیان کی. جب وہ شہادت جناب علی اصغر بیان کر چکا تو صفا نے اپنا عمامہ اتار دیا. بظاہر یہ عمامہ اتارا گیا غم میں، جیسے ہم لوگ مجلسوں میں سر سے ٹوپی عمامہ اتار دیتے ہیں، لیکن یہ عمامہ در حقیقت سگنل تھا فوج کو. جو گیلریز تھیں دربار حال کی، اس کے اندر پردے پڑے ہوئے تھے، اس کے پیچھے فوج چھپی ہوئی تھی. ننگی تلواریں لیے ہوئے فوجی جوان کھڑے تھے. اور ان کا افسوس کسی کو زندہ نہ چھوڑا. یہ کہہ کے عمامہ اس نے اتار دیا. یہ عمامہ اتارنا جو تھا یہ ایک سگنل تھا. اور جیسے ہی اس کا عمامہ اتارا ہے ویسے ہی وہ تلواریں لیے ہوئے فوجی جو تھے وہ نکل پڑے گیلریز کے اندر سے، اور جتنے بنی امیہ بیٹھے تھے سب کی گردنیں اڑا دیں. تو خون اتنا بہا کہ دربار حال کی کرسی اونچی تھی اور اس کے اندر پرنالے ایسے بنے ہوئے تھے کہ دھویا ہویا جائے کبھی تو پانی باہر نکلے، اس سے خون بہ رہا تھا. یہ ہسٹری لکھتی ہے کہ اس سے خون بہ رہا تھا. اب اس کے اندر سیاسی پیچ یہ ہے کہ یہ سارے نام تو لے رہا ہے مگر چوتھے امام کا نام لینا بھول گیا. دیکھا ہم نے، یہ ادھر تو چلا گیا حضرت علی اکبر کی طرف، اس لیے کہ اس کے بعد بھی حضرت علی اصغر اور اس کے بعد سلسلہ ختم. یہ امام حسین کے بعد چوتھے امام تک نہیں آیا، اس لیے کہ چوتھے تک آتا تو پانچویں تک آتا، پانچویں کے بعد چھٹے تک آتا تو وہ موجود تھے. غور ہوا آپ نے؟ سیاسی پیچ دیکھا آپ نے؟ تو بنی امیہ کا، بنی عباس کا سیاسی پیچ یہ تھا کہ بنی امیہ کو تو ہمیں برا کہنا ہے، لیکن علی سے پہلے جو سسٹم بنا تھا اس کو برا نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ اگر اس کو برا کہیں گے تو ہم بھی ناحق ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ بھی غلط تھا تو ہم بھی ناحق ہو جائیں گے. لہذا اس کو ایز اٹ از رکھنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے. لہذا علی تک لا کے انہوں نے سلسلہ ختم کر دیا خلافت راشدہ. یہ خلافت راشدہ کا کانسیپٹ جو دیا گیا یہ بنی عباس کا دیا ہوا تھا، بنی امیہ کا دیا ہوا نہیں تھا. اور ہمایوں نے عزیزان گرامی یہ اسلام کے اندر سیاسی پیچ ہوئے ہیں صدر اول اسلام میں، جس کو لوگ مکہ مدینہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
تو عزیزان گرامی بات کدھر سے کدھر گھوم گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے واسطے اور اس کو غور کرنے کے واسطے امام حسن کی مثال بہترین ہے. اس لیے کہ تاریخ سے ایک غلطی ہو گئی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں بڑے زبردست، ان کے کتابوں میں اور یا ایسے واقعات ہوتے ہیں پولیس کیس وغیرہ، اگر آپ پڑھیے اسٹڈی کیجئے تو یہ مطلب عام بات ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ مجرم جرم کرتے وقت کہیں پر کوئی ایک غلطی ایسی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہوشیار پولیس آفیسر اس کو پکڑ لیتا ہے. کہیں پر مثلا وہ اسموکنگ کرتا ہے تو اس نے اپنی سگریٹ چھوڑ دی، اس سگریٹ سے پکڑا گیا. کہیں پر کچھ کسی کاغذ پر سائن کر دی اس سے پکڑا گیا. کہیں کیسے پکڑا. بہرحال کوئی نہ کوئی غلطی کہیں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے پورے پلان میں، اور اس ایک مسٹیک کو پکڑ کے وہ اس اصلی آدمی تک انویسٹیگیشن جو ہے پہنچ جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایسے ہی تاریخ کے اندر بھی ہوتا ہے. ہمارا کام بھی یہ ہے کہ دیکھیں میں کس کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ شیعوں کی تاریخ جو ہے وہ یوں سرسری پڑھنے کی نہیں ہے. دیکھیے لندن ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، لندن دیکھنے کے خواہش مند ہیں. لندن کی عمارتیں، لندن کے محل، لندن کے میوزیم، لندن کی سڑکیں، لندن کے تفریح گاہیں دیکھنے کے لوگ خواہش مند رہتے ہیں. جو ساری دنیا سے آتے ہیں لندن دیکھنے کے لیے، ٹورسٹ آیا کرتے ہیں اور لندن دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر دیکھے چلے جاتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے تاریخ پڑھیے گا جیسے لوگ لندن گھومتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. جس طریقے سے لوگ لندن گھومتے ہیں، بھئی یہ میوزیم دیکھ لیا، یہ تفریح گاہ دیکھ لی، یہ پارک دیکھ لیا، یہ باغ دیکھ لیا، یہ محل دیکھ لیا، یہ بلڈنگ دیکھ لی، واہ 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 واہ، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت نفیس ہے، بہت صاف شفاف ہے. یہ اس طرح نہیں سمجھ میں. آپ کیسے گھومیے لندن؟ اب میں آپ سے بتاتا ہوں. جیسے کوئی ہوشیار پولیس آفیسر کسی بہت ہی خطرناک مجرم کے لیے تحقیق کر رہا ہو، جس نے کسی کو قتل بھی کیا ہے اور قتل کر کے اپنے سارے وجود کے نشان مٹائے بھی ہیں اور پولیس کو غلط لائن پر ڈالنے کے لیے کچھ نشانات چھوڑے بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، میگنیفائنگ گلاس سے زمین کے ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے. ایک سگریٹ کا ٹرا بھی ملتا ہے اس کو تو اس کو دیکھتا ہے، رکھ لیتا ہے. ایک اتنا سا کاغذ بھی ملتا ہے تو اس کو اٹھا لیتا ہے. ایک ذرا سی کوئی چیز کہیں پڑی ملتی ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے. وہیں سے کہیں سے کوئی کلو اس کو ایسا ملتا ہے جس سے وہ اصلی مجرم تک پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا ہم نے اس طریقے سے اگر آپ تاریخ کا معائنہ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر اپنی تاریخ ملے گی. تاریخ یہ لکھتی ہے. دیکھیے خلافت راشدہ بات تو سنی ہے. خلافت راشدہ کا ہوا کیا؟ خلافت راشدہ کا ہوا عزیزان گرامی یہ کہ شہادت مولا علی کے دن خلافت راشدہ ختم نہیں ہوئی. اگر شہادت مولا علی کے دن خلافت راشدہ ختم ہو جاتی کہ علی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، تو بات سمجھ میں آتی کہ بھئی اب وہ شخصیتیں رہی نہیں، وہ راشد رہا ہی نہیں. اس پیمانے کا، اس معیار کا، اس کلیبر کا آدمی اب نہیں رہا. رسول اللہ کے بعد آخری آدمی علی تھے. جب وہ شہید ہو گئے تو وہ سسٹم ختم ہو گیا. خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے صلح امام حسن کے دن. ساری عالم اسلام کی تاریخ یہ لکھتی ہے کہ خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن امام حسن نے صلح کی ہے. اب یہ مصیبت ہے جس کے اندر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب مثال سن لیجئے آپ اس کی. جو اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہاں کا اسلام اور کیسا اسلام؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں. اسلام 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 یہ جیسا میں نے کہا کہ ٹریڈ مارک ہے، اسلام کی اصلیت نہیں ہے. یہاں نظر ہو رہی ہے، نیاز مولا ہے، نظر مولا ہے. نہایت پاک و طیب و حلال کھانا پکا ہوا رکھا ہے اور اوپر سے یہ کہ اس پر نظر بھی ہوئی ہے، تبرک بھی ہے، اور بہترین لذیذ بہت مزے کا کھانا ہے یہ جو یہاں رکھا ہے. حضرات اس کو نوش کر لیجیے. آئیے
تشریف لائیے، یہاں کے اوپر یہ کھانا ہے اور بالکل ہر چیز بالکل حلال جائز، ہر چیز پاک کی ہوئی، ایک دم طہارت یقینی ہے اس کی، اور کوئی اس کی طہارت میں ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل پاکیزگی کے ساتھ، اور بہترین لذت میں بھی اپنی مثال آپ یہاں کھانے یہاں سامنے ایک بلڈنگ اور ہے، ان کا کھانا وہاں بھی ہو رہا ہے. ہم نے کہا وہاں کھانا ہو رہا ہے مگر سب حرام گوشت ہے، وہاں ذبیحہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نجس گوشت بھی چل رہے ہیں. وہاں حلال وال کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں پورک بھی ہے اور وہاں وائن بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو وہاں نہیں، یہاں سب پاک و پاکیزہ ہے، بالکل حلال و طیب ہے، اور یہاں نظر نیاز کا بھی سب انتظام ہے. سمجھے آپ؟ یہ تشریف لائیے، وہاں بالکل گڑبڑ ہے اور گندا ہے بالکل معاملہ، اور نجس ہے اور ٹھیک نہیں ہے. وہاں نہ زحمت کیجیے گا، وہاں وائن بھی ہے اور وہاں یہ بھی ہے اور پورک بھی ہے اور یہ سب ہے. مومن بہت ہیں، کہنے لگا جی تو وہیں کھائے لیتے ہیں. معلومات 2-3 ادھر بیٹھے رہ گئے، سارا مجمع ادھر ہی چلا گیا ہمارے مومنیت کے. تو یہ کون سی مومنیت ہے بھیا؟ یہ کون سی مومنیت کی یہ کون سی قسم ہے کہ یہاں آپ کو پاک و پاکیزہ اور نظر کا اور بھرتی نیاز کا سب مل رہا ہے، اور بہت عمدہ اور مزے کا اور ٹیسٹی سب کچھ، اور آپ وہاں جا کے کھائے لے رہے ہیں گندا کھانا، اور یہ نہیں کھا رہے ہیں پاک و پاکیزہ، اور اوپر سے زور یہ ہے کہ ہم مومن بہت ہیں. تو آپ کہے کہ مومن ہیں آپ؟ ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے مومن کہہ رہے ہیں اپنے کو. عزیزان گرامی، جب 2 ہستیاں موجود ہیں، ایک راشد ہے ایک غیر راشد ہے، ایک ابو سفیان کا لال ہے ایک محمد کا لال ہے، ایک ہندا کا بیٹا ہے ایک فاطمہ کا بیٹا ہے، اور امت جو ہے وہ ہندا کے بیٹے کے پیچھے جا رہی ہے، فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ رہی ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ کون سی اسلام کی قسم ہے؟ یہ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ جو ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد مسلمان بھی ہیں؟ پہلے حسن نے سلو کر کے ان کے اسلام کا پردہ چاک کیا، پھر حسین نے جہاد کر کے ان کے اسلام کو پردہ چاک کیا. عزیزان گرامی، ان کے اسلام کا پردہ چاک کیا ہے آل محمد نے، کہ جو سیاست کا اسلام تھا اور پولیٹیکل اسلام تھا، اس پولیٹیکل اسلام کی کوئی قیمت نہیں. اور یہ پولیٹیکل اسلام عزیزان گرامی 1400 برس سے چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. یہ پولیٹیکل اسلام 1400 برس سے چل رہا ہے، اور اتنے زوروں پر چل رہا ہے، پروپیگنڈے کے زور پر، دولت کے زور پر، تلوار کے زور پر، گن کے زور پر چل رہا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے. تو یہ کون سی اسلام کی تبلیغ چل رہی ہے دنیا میں کہ جہاں لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھتے ہیں؟ کیا چیز ہے یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے کہ اسلام کو نیک نام کرنا ہے؟ یہ تبلیغ اسلام ہے کہ توہین اسلام ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اوپر اور نیچے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں گردن اڑانے کے لیے. تو یہ تکبیر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور بے گناہوں کو قتل بھی کر رہے ہیں. تکبیر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور بے گناہوں کو قتل بھی کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہی اسلام ہے جو 1400 برس سے چلا آ رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آدمی رشتہ جوڑ لیتا ہے، سمجھدار آدمی، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی چپ بیٹھے رہتے تھے آج بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے کہ ہم سے بڑھ کے کون جانے گا؟ ان چیزوں کے ماہر ہم ہیں اور ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہم ہیں. اس لیے کہ ہم پر گزری ہوئی ہے. جو نہروان میں خوارج کا اسلام تھا وہی آج طالبان کا اسلام ہے. عزیزان گرامی، دونوں کے اسلام میں فرق نہیں ہے. وہی زبان پر قرآن ہے، دل میں قتل کے جذبے ہیں، بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں ہیں. یہ اللہ اکبر اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ کسی کی دشمنی میں ہوتا ہے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
تو عزیزان گرامی، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے تاریخ ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، سب کے اوپر بنی امیہ کا قبضہ تھا۔ لہذا ہمیں اپنے مطلب کی بات کے لیے بڑی تحقیق کرنا پڑے گی اور روایتوں کی بڑی چھان پھٹک کرنا پڑے گی، اس لیے کہ جلدی جلدی میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم غلط ہو جائیں۔ اور ہمارا اس لیے کہ تفسیر میں ہمیں ایسے مفسر ملے کہ جو حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجیے گا، قرآن پاک بے شک ہے، لیکن کل جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر پایا ابھی تک، اور قرآن پاک کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ قرآن ہے لیکن ایک بند تجوری ہے جس کی کنجی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کھل نہیں رہی ہے۔ اب قرآن کے اندر کیا کیا کام ہوئے، مفسرین نے کیا کیا کام دکھائے، خدا کی قسم اگر میں خالی یہی پڑھنا شروع کروں تو مجمع کو دلچسپی بھی ہوگی، ایسی ایسی عمدہ عمدہ باتیں ہیں اس کے اندر۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ بکے میں مفسرین نے تفسیر یہ لکھی کہ اللہ سے مراد اللہ ہے، رسول سے مراد رسول ہیں، اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہے، جو بھی پاور میں ہو اس کی اطاعت کرو۔ اب شرابی ہو، جواری ہو، ظالم ہو، قاتل ہو، خونی ہو، خدا کو برا کہتا ہو، دنیا میں ظلم کرتا ہو، اس کی اطاعت کرو۔ دیکھا آپ نے، یہ بکے ہوئے لوگوں کی تفسیر ہے۔ اب ایسی تفسیر پر ہم کیا اعتبار کریں کہ جو خدا اور رسول کے ساتھ ظالم و جابر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی مشہور آیتیں ہیں، یہ آپ کی ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی ہیں۔ جناب اسماعیل کے واقعے میں، جناب ابراہیم کے واقعے میں ہم نے ذبح عظیم کرنا تھا اس لیے فدیہ بھیج دیا۔ کہتے ہیں ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو ذبح ہوا۔ ارے سنیے صحیح، خدا کی قسم ہنسی آتی ہے۔ ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو ذبح ہوا۔ اچھا، دمبا ذبح ہوا ہے، ذبح عظیم سے مراد ہے؟ کہا ہاں، ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے۔ تو عظیم کیوں کہا اللہ نے؟ کہا بھائی جنت کا تھا نا، لہذا وہاں جنت کی گھاس چر چر کے خوب موٹا تازہ ہو گیا تھا اور بہت چربی چڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس کو عظیم کہا ہے۔ ارے خدا سمجھے مفسرین سے کہ زندگی گزار کے بھی لذت کام و دہان سے فکر آگے نہ بڑھی۔ بس اسی میں فکر رہی گھوم پھر کے کہ گوشت کون سا عمدہ ہے اور کہاں چربی زیادہ ہے۔ اور سنیے، جہالت ملا نے خدا کی قسم کیا کیا چیزیں گڑھی ہیں روایتوں کے اندر، یہ تو قرآن آ گیا۔ اب آئیے حدیثوں کے اندر آئیے، تو ایک بڑی مشہور حدیث جو صحیح ترین کتابوں کے اندر آپ کو مندرج ملے گی، لکھی ہوئی ملے گی، اور سارے عالم اسلام میں پاپولر ہے کہ رسول اللہ کا جبرائیل نے آن کے سینہ چیرا اور دل نکالا اور جنت سے پانی لائے تھے اور اس سے ان کا دل دھویا گیا، اور دل دھو دھلا کے انہوں نے اس کے اندر جو نقطہ کفر تھا وہ نکال کے پھینکا اور نور ایمان رکھا، اور اس کے بعد پھر سے دل کو اندر اپنے وہ اپنے سرجری کر کے انہوں نے فٹ کر دیا۔ سمجھے آپ؟ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور یہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے اور بڑی پاپولر روایت ہے، اور اس کو اکثر میلاد خان لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ بڑی ایسی روایت نہیں ہے جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو، یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا اس روایت کے اندر آج کی دنیا میں میرے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کو یہ ہو کیا گیا ہے؟ جہالت جس زمانے میں تھی، اس زمانے میں چلو بھائی جہالت کے شکار ہو گئے لوگ، لیکن جب علم کی روشنی آ گئی تو اب تو بولیے، ارے اب تو بولیے، اب تو کہیے کہ یہ غلط ہے۔ ہم تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے،
ہم تو الحمدللہ 1400 برس سے اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ توہین رسالت ہے، اس سے رسول کی شان گرتی ہے، کم ہوتی ہے، یہ نہیں ماننا چاہیے. ہم تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں. لیکن آج کی دنیا میں جو علم بڑھ رہا ہے اور تحقیق بڑھ رہی ہے اور ریسرچ بڑھ رہی ہے، اور آج کا انسان جو ہے، وہ آج کا اسکالر جو ہے، وہ 2 4 کے طریقے سے چیز ثابت کرتا ہے، تجربہ کر کے، ایکسپریمنٹ کر کے، کچھ کر کے اس کو ثابت کرتا ہے. اور جب وہ ثابت کر دیتا ہے تو پرانی تھیوری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. معلوم پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، اب یہ سمجھتے ہیں. تو ہر فیلڈ میں، علم کی ہر فیلڈ میں انقلابی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور بہت سے پرانے نظریات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اور نئی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں. چنانچہ میڈیکل سائنس کے اندر بھی بڑے نئے تجربے ہوئے ہیں اور بڑی نئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں اور نئی تحقیقات ہوئی ہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت کچھ ہوا ہے نیا، جو پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہے. تو میڈیکل سائنس بھی جس طرح ڈیولپ ہوا ہے اور جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر اب ایک زمانہ وہ تھا جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ آدمی کو جو پیرالائسس ہوتا ہے، اس سے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون جم جاتا ہے، بلڈ جو ہے وہ جم جاتا ہے. یہ پہلے کا آدمی کا تصور تھا، حکیموں کا پہلے تصور تھا. چنانچہ اس کو گرم گرم دوائیں کھلاتے تھے اور اس کے جسم پر کبوتر کا خون ملواتے تھے، سکڑا کبوتر مار ڈالا، سمجھے آپ، اسی لیے کہ اس کا خون ملوائیں گے اس کے جسم پر، سب کریں گے. آج ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ پیرالائسس جو ہے وہ خون جمنے سے رگوں میں نہیں ہوتا ہے، وہ دماغ میں کلاٹ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. دماغ میں جو کلاٹ پڑتا ہے اس کی وجہ سے باڈی کا کچھ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے. میرا سبجیکٹ میڈیکل سائنس نہیں ہے، کچھ ایک حرف نہیں جانتا میں، مگر جیسا کہ میں نے سنا ہے اور جیسا کہ کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب وہ دماغ میں وہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جم جاتا ہے. لہذا وہ دماغ کا جس حصے سے وہ حصہ کنٹرول ہوتا ہے وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. تو پرانی تھیوری باطل ہو گئی اور نئی آ گئی. اسی طریقے سے پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خیالات کا، نظریات کا، محبت کا، نفرت کا، عقیدت کا، مخالفت کا مرکز دل ہے، اور دل جو ہے وہ محبت بھی دل میں رہتی ہے، نفرت بھی دل میں رہتی ہے، مخالفت بھی دل میں رہتی ہے، عقیدت بھی دل میں رہتی ہے. دماغ جو ہے وہ صرف سوچنے کا کام کرتا ہے، بقیہ کام جو ہے وہ دل کے ہیں. آج کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ دل جو ہے اس کی کوئی امپارٹنس زیادہ نہیں ہے، یہ باڈی کے اندر صرف پمپنگ مشین کا کام کرتا ہے. یہ بلڈ لیتا ہے اور بلڈ دیتا ہے باڈی کو. اس کا کام یہ ہے کہ باڈی سے بلڈ گھسیٹتا ہے اور پھر باڈی کو سپلائی کر دیتا ہے، باڈی سے بلڈ لیتا ہے اور باڈی کو سپلائی کرتا ہے. اس طریقے سے بلڈ سرکولیشن جو رہتا ہے آپ کی باڈی میں، اس کے اندر دل کا رول ہے کہ وہ باڈی سے بلڈ لیتا رہتا ہے اور باڈی کو بلڈ دیتا رہتا ہے. یہ امپارٹنٹ اعضاء میں ہے اس کا شمار. لیکن خیالات اور فکر اور نظریے اور ایمان اور کفر اور بدی اور نیکی اور عداوت اور محبت کا کوئی تعلق دل سے نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دماغ میں ہیں، اور دماغ جو ہے وہی سوچتا بھی ہے، دماغ جو ہے وہی محبت کا بھی مرکز ہے، دماغ جو ہے وہی عداوت کا بھی مرکز ہے. جو خواہشات و تمنائیں ہوتی ہیں وہ بھی دماغ کے اندر ہوتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں دل چاہ رہا ہے، وہ دل نہیں چاہتا ہے، دماغ چاہتا ہے. جو عداوت ہوتی ہے وہ بھی دماغ میں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں دل میں عداوت ہے، تو دل کی میں عداوت نہیں رہتی بلکہ دماغ میں رہتی ہے. محبت بھی دل میں نہیں رہتی بلکہ دماغ میں رہتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ دماغ میں ہے، پورا آفس جو ہے وہ دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے. اب ملا کی جہالت ہے. اس زمانے میں چونکہ یہ لوگ ہر چیز کا مرکز دل مانتے تھے، لہذا انہوں نے رسول کا دل دھلوایا. اگر ملا پڑھا لکھا ہوتا تو دماغ دھلواتا، دل نہ دھلواتا. فرمایا ہم نے اگر ملا پڑھا لکھا ہوتا تو دماغ دھلواتا، دل نہ دھلواتا. لیکن ملا تھا بے پڑھا لکھا، اس نے دل دھلوا کے روایت گڑھ لی. تو اب جو میڈیکل سائنس کے جاننے والے مسلمان ہیں، کم از کم اب تو منہ سے بولے کہ یہ روایت غلط ہے، اس لیے کہ دل کا یہ رول نہیں ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. صاحب مسلمانوں میں
دیکھیے کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی فلسفہ نہیں تھا, عربوں کے پاس اپنی کوئی نالج نہیں تھی. یونان سے جس وقت بغداد آباد ہوا اور بنی عباس کی سلطنت اسٹیبلش ہوئی تو فلسفہ یونان آیا مسلمانوں میں, اور یونان کا جو فلسفہ آیا وہ آج سے 2000 برس پرانے فلسفی تھی, اور وہ بالکل غلط سلط و باطل تھی. اس زمانے کے انسان ایسا سوچتے تھے 2000 برس پہلے کے. وہ فلکیات کے متعلق, آسمان کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ آسمان تلے اوپر 7 آسمان ہیں اور شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں, اور اس کے اندر ستارے جڑے ہوئے ہیں. ستارے جو ہیں وہ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں, اور یہ 7 گھوم رہے ہیں, اور مرکزی جگہ جو ہے وہ زمین ہے جس کے اوپر ہیں. یہ سسٹم ہے کائنات کا. تو بعض آسمان فاسٹ گھوم رہے ہیں اور بعض سلو گھوم رہے ہیں. جو فاسٹ گھوم رہے ہیں وہ ستارے تیز چلتے ہیں, اور جو سلو گھوم رہے ہیں وہ ستارے سلو چلتے ہیں. چنانچہ کہتے تھے کہ چاند جو ہے وہ پہلے آسمان میں جڑا ہوا ہے, اور پہلے آسمان کی سپیڈ تیز ہے, لہذا مہینہ بھر میں یہ اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے. اور آفتاب جو ہے وہ چوتھے آسمان میں جڑا ہے اور اس کی سپیڈ سلو ہے, لہذا وہ سال بھر میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے. مسلمان عالموں نے, عالم کیوں کہیں انہیں, بہرحال مسلمانوں نے علمی چوری کی. سنیے, علمی چوری کی. علمی چوری کیا کی؟ علمی چوری کیا ہے؟ علمی چوری یہ ہے کہ مان لیجیے آپ نے مجھے ایک انگریزی میں کتاب دی لندن میں نے اس کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد مجھے وہ کتاب اچھی لگی, اور میں نے یہ سوچا کہ ہندوستان میں جو اردو نوئنگ لوگ ہیں وہ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں, تو میں نے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا. تو علمی دیانتداری یہ ہے کہ میں اس کے اصلی رائٹر کا نام لکھوں کہ یہ کتاب فلاں شخص نے انگریزی زبان میں لکھی تھی, مجھے لندن میں فلاں صاحب نے دی, میں نے پڑھی تو مجھے اچھی لگی, اور میرا دل چاہا کہ ہماری اردو زبان کے جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, لہذا میں نے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے, یہ آپ کے حوالے. یہ تو علمی دیانتداری ہے. اور علمی چوری یہ ہے کہ اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے میں اپنے نام سے اردو میں چھاپ دوں, اور اس آدمی کا کوئی حوالہ ہی نہ دوں جس کی اوریجنل کتاب ہے انگریزی میں. یہ ہوئی چوری. مسلمانوں نے یونان کے فلاسفرز کا حوالہ دیے بغیر ان کی غلط فلسفی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے کتابیں لائبریریز میں رکھ دی. چھاپنے کا تو رواج نہیں تھا, میں نے اسکرپٹ تھے اس زمانے میں, وہ کتابیں تیار کر دیں. بعد والوں نے جب اس کو پڑھا تو یہ سمجھے کہ یہ اسلامی علوم ہے, اس لیے کہ رائٹر مسلمان, زبان عربی. سمجھے آپ, رائٹر مسلمان اور زبان عربی, وہ سمجھے اسلامی کتاب ہے. اب اس پر انہوں نے اس کو بلیو کیا تو اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا کہ معراج جو ہوئی تھی, شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیشے کے ساتھ آسمان ایک دفعہ ٹوٹے اور پھر جڑے؟ تو ٹوٹنا اور جڑنا محال ہے شیشے کا, لہذا چونکہ شیشے کا ٹوٹنا اور جڑنا محال ہے, لہذا رسول کی معراج بھی محال ہے. جناب, یہ معراج کے اندر جو جھگڑا پڑا وہ اس لیے پڑا, یہ جھگڑا جو ہے یہ کسی اور چیز کا نہیں ہے, جہالت ملا کا جھگڑا ہے. سمجھے آپ کا, اس ٹوٹنا اور جڑنا اس کا محال ہے, لہذا کیسے ٹوٹے اور جڑیں گے؟ تو جب شیشے کے آسمانوں کا ٹوٹنا جڑنا محال ہے تو پھر روحانی معراج ہوئی تھی, یا ایک خواب کی کیفیت تھی جو طاری ہوئی تھی, ورنہ جسم جو ہے وہ نہیں گیا تھا. اب یہ جھوٹی روایتیں اور یہ جیسے جھوٹے نگینے کبھی جوہری کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ پرکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے, یہ پیتل ہے, یہ ہیرا نہیں ہے, یہ شیشہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ مطلب معلوم ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی یہ جھوٹی روایتیں اگر آل محمد کے سامنے آ جاتی تھیں تو راز کھل جاتا تھا اس کا. چنانچہ چھٹے امام کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ, معراج آپ کے جد کو روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی؟
فرمایا جسمانی ہوئی تھی، جسم مبارک گیا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء تو اس نے پلٹ کے وہی سوال کیا جو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ شیشے کے آسمان ٹوٹے کیسے اور جڑے کیسے؟ تو ہم نے اس کے دماغ کے مطابق اس کو جواب دیا۔ کہا تم کشتی میں بیٹھے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا دریا میں پانی بھرا ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا کیسے چلتی ہے کشتی؟ کہا آگے آگے پانی پھٹتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے جھکتا جاتا ہے۔ کہا بھائی یوں ہی سمجھ لو کہ وہ چلے گا۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ بھائی یہ معاملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی اب سمجھیے کہ یہ پانی کی مثال بھی بڑی قرآنی مثال ہے، اس لیے کہ ستاروں کے لیے جو قرآن نے کہا کلن فی فلک یسبحون، یسبحون کے معنی تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس طریقے کی روایتیں ہیں جناب۔ اب بتائیے ہم تفسیر میں کس کے پاس رونے جائیں، حدیث میں کس کے پاس رونے جائیں؟ حدیثوں کے اندر جھوٹی حدیثیں بکثرت ہیں۔ کس نے کر دیا حدیثوں کے اندر جھوٹی حدیثوں کو شامل؟ وہ کیسے مسلمان تھے جو رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے؟ یہ سب اسی زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں نہیں ہوا۔ ہم تو جب حدیث کا نام سنتے ہیں عقیدت سر جھکا دیتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی بیچارے سیدھے سادھے لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث شریف میں ہے چلو مان لو۔ تو حدیث شریف میں ہے مان لو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کیا؟ امام احمد ابن حنبل ایک اسلام کے اسکول آف جوریسپروڈنس کے بانیوں میں ہیں، چار جو ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 3 لاکھ، اور 3 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے اپنی کتاب میں ان حدیثوں کی ایک کتاب لکھی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل، بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو اس کے کہیں گے میں نے 3 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، اور 3 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 30,000 سلیکٹ کی ہیں۔ جی 30,000 سلیکٹ کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیثیں ان کو جناب کو یاد تھیں اس میں سے 2,70,000 انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ ہے معاملہ کہ جو 3 لاکھ یاد تھیں اس میں سے 2,70,000 کو تو انہوں نے الگ کر دیا اور 30,000 کو اپنی کتاب میں شامل کیا، اس کو اعتبار کے قابل پایا تو اس کو شامل کیا، اور بقیہ جو 2,70,000 تھیں انہوں نے کہا نہیں ہٹا دیا۔ اچھا ان کے فوراً بعد جسٹ آفٹر، بہت دنوں کی بات نہیں بلکہ ان کے تقریباً کسی حد تک کنٹمپریری، ذرا سا فاصلہ بس آگے پیچھے، امام احمد بخاری پیدا ہوئے، جنہوں نے کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روایتیں جمع کی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے روایتیں جمع کی ہیں۔ انہوں نے 30,000 میں سے 6,000 سلیکٹ کی، تو 30,000 میں سے 6,000 کا سلیکشن ہوا۔ اب بتائیے کتنی مائنس کر دی انہوں نے؟ سمجھے آپ؟ انہوں نے مائنس کر دی۔ اب وہ 6,000 کا سلیکشن جو ہے وہ ہے بخاری۔ آج علماء بہت سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں بھی سلیکشن کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ پیاز کے چھلکے اترتے اترتے کہیں زبی ختم نہ ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، ان حالات میں ہم کس پر بھروسہ کریں؟ پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے در کو چھوڑ کے اسلام میں جو افتراق پیدا ہوا، جو اختلاف پیدا ہوا، جو بہت سی رائیں آئیں اور ہر ایک بادشاہ بن گیا اور ہر ایک نے عالم بن کے رائے دینا شروع کر دی اور ہر ایک نے مجتہد بن کے فتویٰ جاری کرنا شروع کر دیا، اس سے اسلام کے اندر بربادی ہوئی۔ اور اس بربادی کے اندر خاص طور سے جو رول رہا وہ دشمنان اہل بیت کا رہا کہ جنہوں نے رسول اور رسول کے خاندان کے متعلق بہت غلط بیانیوں سے کام لیا اور ناانصافیوں سے کام لیا۔ آج کا بیان پھر گویا ایک طریقے سے تمہیدی کی نظر ہو گیا
اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مجھے پہنچنا تھا. انشاءاللہ کل بیان آگے بڑھے گا اور میں آپ کو سناؤں گا کہ رسول اللہ کے خاندان کے لیے اور رسول کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے لوگوں نے کیا تصور پیش کیا ہے اور قرآن نے کیا تصور پیش کیا ہے اور کیوں پیش کیا ہے لوگوں نے تصور. وائی کس لیے یہ کل سناؤں گا. آج تو صرف اتنا کہ وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جو اپنے کو کلمہ گو کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جو اپنے کو رسول کی امت میں بتا رہے تھے وہی رسول کے نواسے قتل میں آگے تھے. کس قدر درد کی بات ہے کہ حسین مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے, کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور عزیزان گرامی, اگر حسین کی شہادت اس امت کے ظالم ہونے پر دلیل ہے تو زینب کی اسیری اس امت کے بے حیا ہونے پر دلیل ہے. دیکھیے, ظالم ہونا اور ہے اور بے حیا ہونا اور ہے, یہ دو چیزیں اور الگ الگ ہیں. ظالم ہونا ایک الگ فلسفہ ہے اس کا, ظلم کا, اور بے حیائی کا فلسفہ الگ ہے. حسین سے جھگڑا تھا, حسین سے اختلاف تھا, حسین کو شہید کر دیا. لیکن اب جو رسول کے گھر کی بیٹیاں تھیں, جو خاندان رسالت کی بیویاں تھیں, ان کا تو احترام ہونا چاہیے تھا. ان خیموں میں تو آگ نہیں لگنا چاہیے تھی. ان بیویوں کو تو عزت و احترام کے ساتھ بھیج دینا چاہیے تھا مدینہ, جبکہ مولا علی کی مثال موجود تھی کہ جنگ جمل میں ساری باتوں کے باوجود مولا علی نے کس طریقے سے احترام سے واپس کیا. تو علی کی مثال بھی سامنے تھی, اور اس کے بعد بھی وہ بے غیرت امت تھی جس نے رسول کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھ دی. یقین مانیے کہ اگر اہل رسول کا کریکٹر سامنے نہ ہو تو کسی شریف آدمی کو جذبہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو. کسی شریف آدمی کا ماننے کا قابل مزہ نہیں ہے جو 6 مہینے کے بچے کو تیر مارتے اور جو رسول کی نواسیوں کو بازو باندھ کے لے جائیں کربلا سے شام تک. یہ کوئی شریفوں کا مذہب ہے؟ یہ کوئی عزت داروں کا مذہب ہے؟ یہ کوئی معقول لوگوں کا مذہب ہے؟ عزیزان گرامی, ایام اعزا ختم ہو رہے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جب ہم شہزادی زینب کے مصائب بیان کرتے ہیں, جب ہم ان بیویوں کے مصائب بیان کرتے ہیں جن پر تکلیفیں اور مصیبتیں پڑیں. اور عزیزان گرامی, آج ایک روایت کے بموجب کئی روایتیں ہیں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں, لیکن ایک تاریخ آج کی بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شہید ہوئے ہیں. اور بڑا شغف تھا امام رضا کو عزائے حسین سے. یقین مانیے یہ عزاداری جو ہے یہ اماموں کی قائم کی ہوئی عزاداری ہے. یہ عزاداری اماموں کی قائم کی ہوئی عزاداری ہے, اور یہ مجلس جو ہے یہ جو ہو رہی ہے اس وقت, اس کی بنیاد اماموں نے رکھی ہے. اس کا پیٹرن بدلنے کی کوشش نہ کیجئے. یہ اماموں کا بنایا ہوا نقشہ ہے جس کے اوپر یہ سب کام ہو رہا ہے, اور اسی لیے سروائیو کر رہا ہے کہ ان کا بنایا ہوا نقشہ ہے. آپ کا اپنا بنایا ہوا نقشہ بہت دن سروائیو نہیں کر پائے گا, یہ میں بتا دوں. اماموں کا بنایا ہوا نقشہ اس لیے سروائیو کر رہا ہے. پہلی محرم تھی, امام رضا غریب حسن و ملال کے میں بیٹھے اپنی جد پر گریہ کر رہے تھے. عرب کا مشہور شاعر دیبل خدائی ہوا کہ اس نے خدمت امام دیکھا اور دیکھ دیبل محرم کی دیبل کیا تم نے ہماری جاتی ہے کیا کہا. عزیزوں, آج گھر ہوتی ہے, آج ہمیں مجلس کی موقع تو نہیں ہے. یہ امام کے گھر میں جب مجلس ہو رہی تھی تھا جو حسین پر ہوتا سوائے گھر والوں کے, کون تھا جو ماتم کرتا عذاب برپا کرتا. کہا دیبل آج محرم کی پہلی ہے, کیا تم نے ہماری جد کے لیے مرثیہ کہا. دیبل نے ہاتھ جوڑے عرض کی, اپنا رسول اللہ مرثیہ ہی کہہ کے لایا ہوں, اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا جتن کہا. اچھا دیبل مرثیہ ہے. دیبل تو ابھی ٹھہر جاؤ. دیبل کو روکا اور اٹھے. جو بنی ہے وہ 7ویں امام کی بنی ہے, 8ویں امام اس وقت زندہ ہے. تو دیبل نے جب مرثیہ ختم کیا تو وہاں پر یہ شعر تھا کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی مدینے میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے, کوئی بغداد میں سو رہا ہے. یہاں پر آ کے مرثیہ ختم کر دیا, اس لیے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر بغداد میں بنی تھی. تو دیبل نے یہاں پر لا کے مرثیہ ختم کر دیا کہ کوئی بغداد میں سو رہا ہے. بس جیسے ہی دیبل نے مرثیہ ختم کیا
امام نے فرمایا دیبل ایک شعر کا اضافہ کر لو وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَتٍ، اور ایک قبر توس میں بھی ہے، ہائے اس کی مصیبت جو سب سے الگ سو رہا ہے، پردیس کے عالم میں سو رہا ہے۔ غضب یہ ہوا کہ دیبل نے کہا مولا میں آپ کا پرانا خادم ہوں، اس گھر کا پرانا غلام ہوں، آج تک مجھے نہ معلوم ہوا کہ توس میں کس کی قبر ہے۔ فرمایا ہاں دیبل صحیح کہتے ہو، تمہیں کیا معلوم ہوگا، توس میں ابھی قبر بنی نہیں ہے، اے دیبل میں توس میں شہید کیا جاؤں گا اور توس میں میری قبر بنائی جائے گی۔ غضب یہ ہوا کہ دیبل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا، اندر سے کنیز آئی، اے دیبل چپ ہو جائے، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا اے میرے 8ویں امام کی بہن، بھائی کی خبر شہادت نہ سن سکیں، آئے شہزادی زینب کے دل کی خبر لیجئے، بھائی کا سر نیزہ طویل پتا تلاوت قرآن کر رہا تھا، ایک ملونہ نے پتھر مارا، زینب نے سر چوبے محمل فتح مارا، اے فلک امامت کے چاند۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين